قبر ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار دلائل ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتلا رہا ہوں۔ المہم اللہ کا تو عام قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ چیزیں اگر الگ الگ ہو جائیں، مستثنیات ہیں، علیحدگیاں ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، وہ بات الگ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چند شکوک اور شبہات ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آج کل سراسر صحیح احادیث کا انکار لوگ اپنی سمجھ سے کر دیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کو ذرا ہم اور آپ اس حقیقت کو ہرگز نہ بھولیں کہ بحیثیت اہل السنہ والجماعہ، بحیثیت اہل الحدیث، یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن و سنت سے واضح طور پر قبر کا عذاب ثابت ہے اور یہ حق ہے۔ نمبر دو، قبر کا مطلب وہی زمینی گڈھا ہے جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور کوئی دوسری تیسری چیز مراد نہیں ہے۔ نمبر تین، عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اس کو سمجھیں۔ جب تک اس کو نہیں سمجھو گے تب تک قبر کی حقیقتوں کا نتیجہ، عذاب کا نتیجہ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنے کے لیے۔ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، یہ روح کیا ہے، یہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ روح کے بارے میں اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اور مجھ سے، ہم سے پہلے مشرکین مکہ نے بہت پہلے پوچھا تھا، اور اللہ نے فرمایا یسالونک عن الروح، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے جا کر کے ان مشرکوں نے کہا تھا، مشرکین مکہ نے، کہ ہم میں ایک آدمی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان یہودیوں نے کہا تھا جاؤ اس سے 3 سوال کرو، اگر وہ صحیح جواب دے لے تو سمجھو نبی ہے، اگر غلط جواب دے تو وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال روح کا بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے نبی آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یاد رکھو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو، روح یہ اللہ کے حکم سے ہے بس، اس تعلق سے تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تم ہر چیز کی کنہ، ہر چیز کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتے، الا یہ کہ اللہ کسی کے اوپر ظاہر فرما دے وہ بات الگ ہے، لیکن تم دنیا ہی کے اندر اگر آسمان کی حقیقت میں تم سے پوچھوں تو تم بتلا سکتے ہو، ستاروں کی حقیقت پوچھوں بتلا سکتے ہو؟ میاں یہی گوشت اور پوش کا بنا ہوا یہ جو جسم ہے نا، اس انگلی سے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہی چمڑے اور گوشت کی کہ یہ 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، اس سے پوری دنیا روشن نظر آ رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہت سا کان گوشت پوش کا بنا ہوا، لیکن اسی کان سے ہم سنتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بہت ساری قدرتیں ہیں جن کا علم مکمل طور پر تمہیں نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے میرے بندو ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے، بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے۔ اور سنو، یہ جو ہماری زندگی اور یہ جو موت ہے نا، اس زندگی اور موت کے 4 درجات ہیں، 4 مرحلے ہیں، مرحلہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 4 مرحلے۔ نمبر 1، جسم اور روح کی جدائی جب ہوتی ہے، جسم اور روح کے جدائی کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو اس مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت کہا جاتا ہے، یعنی جب روح جسم سے الگ ہو تو اس کو موت کہا جاتا ہے، اور یہی روح جب بدن سے ملی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی، حیات، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی اور یہ بھی سنو، 4 مرحلوں میں انسان کے اوپر 2 موت ہے اور 2 دفعہ زندگی ہے، 2 موت اور 2 زندگی ہے۔ قرآن سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اے کافرو تم اللہ کو کیسے جھٹلاتے ہو جبکہ تم پہلے مردہ تھے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، ہم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اب یہ زندہ ہے، پہلے مردہ تھے پھر زندگی ملی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا، مردہ ہو گئے تم۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے، ثم الیہ ترجعون، تمہیں پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ 4 مرحلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ملے گی۔ اس حقیقت کو ذرا سمجھو تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کیا؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ تو نے ہم کو زندہ کیا، تو 2 موت ہے اور 2 زندگی ہے۔ اور ان دونوں مقامات پر اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا ہے، پہلے موت کو ذکر کیا۔ معلوم یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم زندہ رہنے سے پہلے مردہ تھے، ہمارے اوپر موت طاری تھی، پھر زندگی کا اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمایا ہے، اور اس موت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ اسی طرح سے جس طرح اللہ نے ہمیں زندگی ہمارے لیے زندگی بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے اس موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، زندگی ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن سنو، سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں دنیا میں آزمائے کہ تم سب سے بہترین عمل کس طرح سے کرتے ہو، کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کے بعد میں جتنی بھی روحیں قیامت تک آنے والی تھیں، قیامت تک جتنی بھی روح آنے والی تھی، ان تمام روحوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا۔ آدم کی پشت سے، پیٹھ سے تمام روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے جمع کیا۔ ان روحوں کے اندر ہم بھی تھے، تم بھی تھے، دادا بھی تھے، پردادا بھی تھے، قیامت تک آنے والے پوتے بھی، لکڑ پوتے، چکڑ پوتے، یہ جتنے بھی ہیں اس میں آدم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، روح اللہ بھی تھے، یعقوب بھی تھے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، سب تھے۔ آدم کے بعد جتنے تھے اور قیامت سے پہلے جتنے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر تھے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حقیقت کو سمجھو۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے جتنی بھی قیامت تک آنے والی اولاد تھی، ان کی روحوں کو، ان کی ذریتوں کو بھی ظاہر فرمایا، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ہم سے بھی وعدہ لیا، تم سے بھی وعدہ لیا، پوری قیامت تک آنے والے روحوں سے وعدہ لیا۔ اور کیا وعدہ لیا؟ اشہدہم علی انفسہم، ذریتہم اشہدہم علی انفسہم الستو بربکم، ہم نے بھی، تم نے بھی، قارون نے بھی، فرعون نے بھی، ابو لہب نے بھی، ابو جہل نے بھی، ہم نے بھی، بال ٹھاکرے بھی، واجپائی بھی، اور مولانا بھی، حضرت بھی، علامہ بھی، صوفی بھی، تم بھی، ہم بھی، سب سے، غیر مسلم ہیں یا کافر ہیں، جو کرسچن ہیں کہ یہودی ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا تم سب کا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ساری روحوں نے بیک وقت آواز ہو کر کے جواب دیا تھا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے کیوں کی تھی؟ یہ کام اللہ نے کیوں کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ جب میدان قیامت میں ہم تمہیں اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے بلائیں تو تم ہمارے سامنے یہ نہ کہہ سکو ہے پاک پروردگار ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اور اس وعدے کو اور اس عہد کو اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اور اس وردان کو یاد دلانے کے جو وعدہ کیا گیا تھا یاد دلانے کے لیے اللہ رسولوں کا سلسلہ جاری فرماتا رہا، اللہ کتابوں کو نازل فرماتا رہا، تاکہ امت کو، بندوں کو ہر بات معلوم ہوتی رہے، ان تک یہ خبر پہنچتی رہے، کوئی بھولے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ میرے سامنے عذر نہ کر سکو، تم نے وعدہ تم سے ہم نے لے لیا تھا، اب اگر کفر کر رہے ہو اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر رہے ہو تو اختیار کرو، قیامت کے دن ہم اسی وعدے کے مطابق تمہاری گرفت کریں گے۔ تو میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ موت کا مرحلہ ہے۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب روح کو اس کا بدن نہیں ملا تھا، روح کو اپنا، اس کی ایک چیز تھی، اس کی ایک شکل تھی روح کی، لیکن اس روح کو جسم نہیں ملا تھا، بدن ہمارا نہیں ملا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ جب روح کو بدن نہیں ملا تھا تو وہ موت سے اللہ نے تعبیر فرمایا اور کہا وہ موت ہے۔ یہ موت کا مرحلہ
اس وقت سے لے کر جب سے ہماری